بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ فطر یعنی فطرانہ کس کو دیں؟ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے۔ مٹی میں ملے ہوئے بہت سے بیج اور جڑیں جو طویل عرصے سے نیم مردہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں، جو ہی موسم بہار آتا ہے تو ان میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گرد و غبار اڑنے والے میدان شادابی سے لہلہانے لگتے ہیں۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے سبزہ اور ہریالی کو دیکھ کر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے قبل یہاں دھواں اڑا کرتا تھا، اور دلوں کو فرحت بخشنے والے سبزہ کا یہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ مسلمان اور رمضان المبارک کی مثال ایسی ہے۔ چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سارا سال عبادت و معاملات میں اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور امت مسلمہ کے بہت سے افراد کے دلوں میں ایمان کی حرارت کمزور ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا موسم بہار لے کر آتا ہے۔ مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کو معمول بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جن کو اللہ توفیق سے نوازے وہ اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اپنی نظروں کی حفاظت جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ایمان کی چاشنی اور شادابی پھر سے تازہ کر دیتا ہے، اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو انسان کی عادت بن چکے ہوتے ہیں اور انسان انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم کروانا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ روزہ کے مسائل اور احکامات، فضائل، نماز تراویح، کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض اور کن لوگوں کو اس کی رخصت ہے، ہم درس السطور میں صرف ماہ رمضان المبارک میں ادا کیے جانے والے ایک اہم فریضے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جس کا ادا کرنا سب پر واجب ہے۔ اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے، لہٰذا جو نماز عید سے قبل ادا کرے اس کا صدقہ مقبول ہوا، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، نہ کہ واجب صدقہ، یعنی اسے صدقہ فطر نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان امیروں کے مال میں سے سائل اور محروموں کو حق ادا کرو۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ غربا و مساکین کو صدقہ فطر ادا کرنا
ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ الفطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بعض کم علم لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی صورت درست نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں صدقہ فطر یعنی فطرانہ کی مقدار 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو۔ مختلف صحیح احادیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی گندم، جو، کھجور، آٹا، پنیر اور عام خوراک مثلاً دالیں، چنا، سوجی وغیرہ۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر ہر گھرانے پر اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق فرض ہے، یعنی امیر اور غریب دونوں پر ایک ہی جنس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنے کی بات درست نہیں ہے۔ جن گھرانوں کے باورچی خانوں میں گندم کے ساتھ ساتھ چاول، پنیر، کھجور وغیرہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے فطرانہ دے کر ہی گزارا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو چیزیں آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ اعلیٰ اور قیمتی چیزیں بطور صدقہ فطر ادا کریں، مثلاً پنیر، کھجور وغیرہ، یا اس کی مالیت کے مطابق رقم ادا کریں تاکہ غریبوں کو بھی مہنگی اور اچھی اشیاء کھانے کو مل سکیں۔ آج بھی تھر پار کر سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے مختلف شہروں میں اور دیہاتوں میں لاکھوں افراد ایسے موجود ہیں جنہیں رمضان المبارک کے ایام میں سحری اور افطاری کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے، اور وہ پانی پی کر روزہ رکھنے پر مجبور ہیں۔ وہ غریب اور مستحق بھائی جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں اور وہ کھلے آسمان کے تلے دن گزارا کرتے ہیں، انہیں خوراک، لباس اور صاف پانی کی اشد ضرورت ہے۔ برما کے مظلوم مسلمانوں کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ انڈونیشیا میں اس وقت ہزاروں برمی مہاجرین موجود ہیں جن کے لیے جمعیت الدعوہ جیسی تنظیمیں شیلٹرز ہوم بنا رہی ہیں اور ہزاروں افراد کے روزانہ سحر و افطار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور فطرانہ انہیں ادا کریں تاکہ ان کی مشکلات کم کی جا سکیں۔ فطرانہ ادا کرنے کے وقت سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطر یعنی فطرانہ لوگوں کے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ یہ صدقہ عید سے 1-2 روز پہلے دے دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کا ابتدائی وقت عید سے چند روز پہلے اور آخری وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ علماء کرام نے یہاں بھی مختلف احادیث کو تطبیق دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ فطرانہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ادا کریں تاکہ مستحق لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جا سکے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔